بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ نصیحت چینل کے معزز خواتین و حضرات، ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لیں۔ جزاک اللہ۔ نصیحت چینل کے ناظرین، محرم الحرام کا مہینہ جاری و ساری ہے اور یہ وہ مہینہ ہے جس میں واقعہ کربلا پیش آیا، جس میں یزید اور اس کے حامیوں نے نواسہ رسول جگر گوشہ بطول حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمیت کم و بیش 72 قابل احترام ہستیوں کے ساتھ نہ صرف انتہائی نامناسب سلوک کیا، بلکہ ان میں سے بہت سو کے خون ناحق سے بھی اپنے ہاتھوں کو رنگین کر کے ظلم و زیادتی کا وہ طوفان بدتمیزی برپا کیا کہ جس کی داستان انتہائی اذیت ناک ہے۔ یزید پلید، ابن زیاد اور جو لوگ بھی ان بدبختوں کے ساتھ ان مبارک ہستیوں کی ایذا رسانی اور شہادت کے ذمہ دار تھے، ان سب کا دنیا میں بھی عبرتناک انجام ہوا۔ آئیے اسی مناسبت سے یزید پلید کی فتنہ انگیزیوں اور اس کے دردناک انجام کے بارے میں کچھ سنتے ہیں۔ یزید وہ بد نصیب شخص ہے جس کی پیشانی پر اہل بیت کرام علیہم الرضوان کے قتل کا سیاہ داغ ہے اور جس پر ہر زمانے میں دنیا اسلام ملامت کرتی رہی ہے، اور قیامت تک اس کا نام حقارت اور ذلت کے ساتھ لیا جائے گا۔ یہ بد باطن سیاہ دل 25 ہجری میں دمشق میں پیدا ہوا۔ نہایت موٹا، بدنما، بہت زیادہ بالوں والا، بد اخلاق، بد مزاج، فاسق، فاجر، شرابی، بدکار، ظالم، بے ادب اور گستاخ تھا۔ اس کی شرارتیں اور بےہودگیاں ایسی تھیں کہ جن سے بدماشوں کو بھی شرم آئے۔ یزید محرمات یعنی عورتیں جن کا نکاح حرام ہے، ان کے ساتھ نکاح کو رواج دینے والا، سود اور دیگر حرام کاموں کو اعلانیہ کرنے والا تھا۔ حضور نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اپنے مبارک زمانے میں وقتاً فوقتاً صحابہ کرام علیہم رضوان کو یزید پلید کے فتنے سے آگاہ فرماتے رہے۔ چنانچہ حضرت سیدنا ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ارشاد فرماتے سنا، یعنی میری سنت کا پہلا بدلنے والا بنو امیہ کا ایک شخص ہوگا جس کا نام یزید ہوگا۔ ایک اور روایت میں ہے، میری امت میں عدل و انصاف قائم رہے گا یہاں تک کہ پہلا رخنہ انداز بنو امیہ کا ایک شخص ہوگا جس کا نام یزید ہوگا۔ یزید پلید کی فتنہ انگیزیوں کے بارے میں آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی انہی پیش گوئیوں کی وجہ سے مشہور صحابی رسول حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ دعا مانگا کرتے تھے کہ اے اللہ، میں 60 ہجری کے آغاز اور لڑکوں کی حکومت سے تیری پناہ میں آتا ہوں۔ چنانچہ آپ کی یہ دعا مقبول ہوئی اور 59 ہجری مدینہ طیبہ میں آپ کا انتقال ہو گیا، اور ٹھیک 60 ہجری میں یزید پلید مسند سلطنت پر براجمان ہوا۔ حضرت علامہ مولانا مفتی سید محمد نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ یزید پلید کی حضرت سیدنا امام حسین سے دشمنی کی وجہ بیان کرتے اور شہادت حسین کے بعد یزید کی طرف سے مکہ اور مدینہ کے مسلمانوں پر ڈھائے جانے والے ظلم و زیادتی کا تذکرہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں، حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کا وجود مبارک یزید کی آزادیوں کے لیے ایک زبردست محتسب یعنی حساب لینے والا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ آپ کے زمانہ مبارکہ میں اسے کھل کر کھیلنے کا موقع نہیں ملے گا، اور اس کی کسی بھی الٹی حرکت اور گمراہی پر امام علی مقام برداشت نہ فرمائیں گے۔ اسے نظر آتا تھا کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے دیندار کا کوڑا ہر وقت اس کے سر پر گھوم رہا ہے۔ اسی وجہ سے وہ اور بھی زیادہ آپ کی جان کا دشمن تھا، اور اسی لیے آپ کی شہادت اس کے لیے باعث مسرت ہوئی۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سایہ اٹھنا تھا کہ یزید کھل کر کھیلا، یعنی بالکل آزاد ہو گیا اور گناہوں کا بازار گرم کر دیا۔ حرام کاری، بھائی بہن کا نکاح، سود، شراب اعلانیہ رائج ہوئے، نمازوں کی پابندی اٹھ گئی، بغاوت و سرکشی انتہا کو پہنچی۔ خباثت نے یہاں تک زور کیا مسلم بن عقبہ کو 12,000 یا 20,000 کا لشکر لے کر
مدینہ طیبہ کی چڑھائی کے لیے بھیجا۔ یہ 63 ہجری کا واقعہ ہے۔ اس نامراد لشکر نے مدینہ طیبہ میں وہ طوفان برپا کیا کہ اللہ کی پناہ، قتل و غارت اور طرح طرح کے مظالم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمسایوں پر کیے۔ وہاں کے رہنے والوں کے گھر لوٹ لیے، 700 صحابہ کرام کو شہید کیا اور دوسرے عام باشندے ملا کر 10,000 سے زیادہ کو شہید کیا۔ لڑکوں کو قید کر لیا، ایسی ایسی بدتمیزیاں کی جن کا ذکر نہ کرنا ناگوار ہے۔ مسجد نبوی شریف کے ستونوں میں گھوڑے باندھے، 3 دن تک مسجد شریف میں لوگ نماز سے مشرف نہ ہو سکے۔ صرف حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجنوں بن کر وہاں حاضر رہے۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یزید کی بری حرکات اس حد تک پہنچی کہ ہمیں اندیشہ ہونے لگا کہ اس کی بدکاریوں کی وجہ سے کہیں آسمان سے پتھر نہ برسیں۔ پھر یہ شریر لشکر مکہ مکرمہ کی طرف روانہ ہوا۔ راستہ میں امیر لشکر مر گیا اور دوسرا شخص اس کا قائم مقام ہو گیا۔ مکہ معظمہ پہنچ کر ان بے دینوں نے منجنیق سے پتھر پھینکنے کا آلہ، جس سے پتھر پھینک کر مارا جاتا اور اس کی زد بڑی زبردست اور دور کی ہوتی، اس سے پتھروں کی بارش کی۔ اس سنگ باری سے حرم شریف کا صحن مبارک پتھروں سے بھر گیا اور مسجد حرام کے ستون ٹوٹ گئے اور کعبہ مقدسہ کے غلاف شریف اور چھت کو ان بے دینوں نے جلا دیا۔ اسی چھت میں اس دمبا کے سینگ بھی تبرک کے طور پر محفوظ تھے جو حضرت سیدنا اسماعیل علیہ السلام کے فدیے میں قربان کیا گیا تھا، وہ سینگ بھی جل گئے۔ کعبہ مقدسہ کئی روز تک بے لباس رہا اور وہاں کے باشندے یزیدی لشکر کی طرف سے پہنچنے والی سخت مصیبت میں مبتلا رہے۔ نصیحت چینل کے ناظرین، یزید پلید جب تک زندہ رہا ظلم و ستم کی آندھیاں چلاتا رہا۔ اس کی پوری زندگی بے رحمی کی افسوسناک داستان ہے۔ یزید کے ہاتھوں مکہ و مدینہ اور شہدائے کربلا کے مظلوموں کے خون سے رنگے ہوئے ہیں۔ اقتدار کی ہوس نے اسے پاگل اور افرادی قوت نے اسے مغرور بنا ڈالا تھا۔ چاہیے تو یہ تھا کہ وہ راکب دوش مصطفیٰ، جگر گوشہ مرتضیٰ، دل بند فاطمہ، سلطان کربلا، سید الشہداء، امام عالی مقام، امام عرش مقام، امام ہمام، امام تشنہ کام کے فضائل اور کمالات سے متعلقین فرامین مصطفیٰ کو پیش نظر رکھ کر ان کی قدر و منزلت کا اعتراف کرتا، ان کی اور ان کے رفقا کی خدمت کر کے جنت پا لیتا، مگر اس نے تو شیطان لعین اور نفس امارہ کی غلامی کا طوق اپنے گلے میں ڈالے رکھا اور مسلسل ہٹ درمی کا مظاہرہ کرتا رہا۔ بالآخر اپنے ناپاک منصوبے کو عملی جامہ پہناتے ہوئے اس ظالم اور جابر اور فاسق و فاجر نے گلشن اہل بیت کو جس بے دردی کے ساتھ اجاڑا اور پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نازک اور خوش نما پھولوں کو جس بے دردی سے مسلا، اس کے تصور سے ہی روح کانپ جاتی اور پلکیں بھیگ جاتی ہیں۔ ناظرین، محرم الحرام کی اسپیشل سیریز نصیحت چینل پر جاری ہے۔ آئندہ ایک ساتھ میں مزید اس پر محرم الحرام کے حوالے سے مستند حوالہ جات سے مواد پیش کیا جائے گا۔ آپ سے گزارش ہے کہ مزید اس طرح کی معلوماتی ویڈیوز دیکھنے کے لیے نصیحت چینل کو سبسکرائب کے بٹن پر کلک کر کے سبسکرائب کر لیں اور ساتھ والے بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ اس چینل پر اپلوڈ ہونے والی ہر ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔ اور اگر یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک اور شیئر کر دیں۔ جزاک اللہ۔